بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات میں 3 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آپ کی عاجزی اور بغیر تصنع اور بناوٹ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحت، آپ کی صباحت اور آپ کا جو حسن و جمال تھا، اس کے کیا کہنے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ لباس بھی انسان کی فطرت کے بارے میں یا اس کے نکھار کے بارے میں ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کی یعنی کہ پرسنالٹی کو بیان کرتا ہے۔ یقیناً لباس سے انسان کے نکھار میں خوبصورتی آتی ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ لباس ان کے جسم سے لگ کر نکھر جاتا ہے، سبحان اللہ، سنور جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یا اگر یہ کہا جائے کہ کپڑا جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے وہ مقام مل جاتا ہے کہ وہ عام کپڑوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چادر ہے، امامہ ہے، قمیص ہے، جبہ ہے، تہبند ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے بھی استعمال میں ہیں، مگر ہمارے استعمال کا امامہ، ہمارے استعمال کی چادر، ہمارے استعمال کی قمیض وغیرہ کی وہ شان بلکہ کوئی شان ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم پہنتے ہیں تو پہننے کے بعد جب اتارتے تو ہمیں خود اس سے کچھ گھین آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبی پاک کی شان ہے، جب شان والے مصطفیٰ سے کوئی کپڑا لگتا ہے، جسم اطہر پر آ کر مس ہوتا ہے، جھوم جھوم کر حضور کے جسم اطہر کو چوم لیتا ہے، تو وہ لباس پھر عام لباس نہیں رہتا بلکہ برکتوں والا، کرامت والا، عظمت والا لباس ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لباس کے تعلق سے، آپ کے مقدس امامے کے حوالے سے، آپ کی پیاری پیاری چادر کے تعلق سے، حضور کے پیارے جبہ و قمیص کے تعلق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند مبارک کے تعلق سے، ان رنگوں اور ان کپڑوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اور ملبوسات نبی پاک علیہ السلام کے کون کون سے تھے، انداز لباس کیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے، اشعار بھی سنیں گے، عشق و محبت بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں، محمد عمران اتاری مدنی اور محمد عمر اتاری صاحب اور محمد راشد اتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، اشعار بھی ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں۔ پہلے کچھ اشعار آپ کو دکھائے جاتے ہیں، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی اس شعر کو طرز میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی ہم کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے
جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ عمران بھائی، امامہ بھی لباس کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر ہمیشہ امامے کا تاج سجایا، یا امامے کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ آپ کے سر مبارک سے مس ہو جائے، اور مختلف رنگوں کے امامے نبی پاک نے پہنے۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لفظ امامہ تو شاید عوام کو سمجھ میں آ گیا ہو، امامے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کیا عشق و محبت کا اظہار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی امام محمد رضا خان، اس شعر میں جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی شان و شوکت والے شاہان وقت بھی اور بڑے بڑے تاجوں والے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے واہ واہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی امامے کو دیکھتے تو وہ اتنا بلند و بالا نورانی ہوتا اللہ، کہ وہ بھی ادب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے، اللہ، حضور کے قدموں میں گر جایا کرتے۔ کیا بات ہے، کیا یعنی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ مبارک کی شان کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ سر جھکاتے اور پھر یوں گویا کہتے کہ الہی بول بالا نور کا، یا اللہ جو نور تو نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس نور کا تو خوب ہی بول بالا ہے کہ تو اپنے پیارے نبی کو وہ شان اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے کہ اب دیکھیں نا کہ اس طرح کی احادیث بھی اور اس طرح کے واقعات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتے ہیں جی، کہ بڑے بڑے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام حضور کا ادب کیا کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی عبادت کا معاملہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دیکھتے تو اپنے سروں کو جھکا دیا کرتے، غیر مسلم آتے تو حضور پر ایمان لے آیا کرتے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن کر آتے معاذ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار بن کر جاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث کی صورت میں اور روایات کی صورت میں موجود ہیں، ان تمام کو امام اہل سنت نے اس شعر کے اندر پرو دیا ہے، خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ یہاں پر تاج والے جو ہے نا دو معنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک تو یہ کہ واقعی جن کے سروں پہ تاج ہوتا ہے، جی، یعنی شاہان وقت ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، تو شاہی لباس ایک الگ ہوا کرتا ہے، تو بادشاہ وقت ہوں، شاہی لباس ہوں اور بڑا جبہ کبہ پہنا ہوا ہو، لوگ آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہوں، اس طرح کے لوگ بھی آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جھک جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ شاہ تو نہ ہو، بادشاہ تو نہ ہو، لیکن ایک نام ہو ان کا، اور ان کو جو ہے اپنا عزت ہو، کوئی منصب ہو، وزیر ہو، مشیر ہو یا کوئی ہو، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتا تو اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتا۔ یہاں ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی اے آقا جو آپ تاج والے ہیں، اللہ، جو آپ نے تاج نبوت آپ کو عطا کیا گیا ہے، خوبصورت امامہ آپ کے سر پر ہے، یا رسول اللہ اے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور، اللہ اللہ اللہ، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے وہ تو اعلیٰ حضرت ہی جانے۔ اگر ہمارے عمر بھائی اس کو تھوڑا سا دوبارہ طرز میں پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ مزید امامے کے تعلق سے ہم راشد بھائی سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ جی، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور
راشد بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کے تعلق سے لکھا ہے کہ امامہ شریف نبی پاک اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز بھی زیب سر فرمایا کرتے تھے۔ مختلف اور بھی رنگ ہیں جو بیان کیے گئے۔ شملہ مبارک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف کندھوں پر رکھتے، کبھی کندھوں کے درمیان پیٹھ مبارک پر رکھتے تھے، کبھی بغیر شملے کا بھی امامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور کبھی شملہ مبارک کو تھوڑی کے نیچے سے یوں نکال کر اوپر کی طرف لایا کرتے تھے، جسے تحنک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی پاک کا انداز تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے امامے کے تعلق سے، یقیناً یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے۔ مزید کیونکہ ہم آج لباس پر بات کر رہے ہیں پیارے آقا کے، اور امامہ لباس کا حصہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ امام علیہ سنت کا مبارک اور نورانی شعر پڑھا گیا، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امام شریف کا ذکر ہے۔ یقیناً امامہ شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزمرہ معمولات اور ملبوسات کا حصہ رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ذریعے اور قول کے ذریعے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی امامے کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے نماز میں امامہ پہننے کے متعلق اور اس طرح کچھ سوال تھا، وہ جب پوچھا گیا تو امامے کی عظمت کو اور اس کی سنت کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے کیا ارشادات ہیں، تو ایک تفصیلی فتویٰ امام علیہ سنت نے تحریر فرمایا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ ابتداء میں امام علیہ سنت امامے کی سنت کا بیان فرماتے ہیں کہ امامہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ واہ واہ۔ یعنی تواتر سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر اقدس پر امامہ سجایا ہے۔ صحیح۔ فرماتے ہیں جس کا تواتر یقیناً سرحد ضروریات دین تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امامہ باندھا کرتے تھے، امامہ باندھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ دین کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے انکار کرنے کی صورت میں معاذ اللہ پھر ایمان کے حوالے سے بھی کلام ہو جائے گا کہ ایسا شخص مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امامے کی تو ایک عظمت و شان ہے کہ یہ اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے احادیث کی روشنی میں سنت متواترہ لکھا، یعنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اب امام شریف کے ساتھ جو شملہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ایک توغرا ہوتا ہے، جو یہ دکھا دیں آپ۔ ہاں، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ دونوں کندھوں کے درمیان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شملہ مبارک رکھنا، یہ بھی ثابت ہے، اور سیدھی جانب دائیں جانب یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کی سنت کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے کہ یہ جو امامے کا شملہ ہے، صرف امامہ نہیں، اس کا شملہ جو ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو امامے کی فرع ہے اور سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی بغیر شملے کے بھی امامہ باندھنے کی صورتیں موجود ہیں، شملہ رکھنا جو ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام سے امام شریف کی سنت تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی امام شریف بلکہ اس کے شملے کی بھی اگر اہانت کرے، معاذ اللہ استہزاء کرے، یعنی گویا کہ مذاق بنائے، تو اس پر بھی حکم کفر آتا ہے۔ پھر امام علیہ سنت نے اس کا نبی پاک کی ذات اور سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ جی بالکل۔ جی اس کے بعد پھر امام علیہ سنت نے، حالانکہ مفتی صاحب ہیں اعلیٰ حضرت، اور ایک مفتی کے پیش نظر جب بہت سے سوالات ہوتے ہیں، یعنی اکناف عالم سے مختلف علاقوں اور صوبوں اور شہروں اور ملکوں سے اعلیٰ حضرت کے پاس سوالات آتے تھے، کثرت سے آتے تھے، تو اب مفتی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ شرعی مسئلے کو واضح کرے اور مختصر انداز میں جواب دے تاکہ زیادہ سے زیادہ سائلین کی شرعی رہنمائی ہو۔ لیکن یہ امامے کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ تفصیل سے جواب دینے کے بعد پھر امامے کی عظمت فضیلت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے 1-2 نہیں بلکہ 20 ارشادات، 20 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ 1-2 احادیث میں ذکر کرتا ہوں تاکہ امامے کی عظمت اور اس کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عرب کے تاج ہیں، جب وہ امامے چھوڑیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ اچھا، امامہ باندھنے کی ایک ظاہری برکت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، یعنی بردباری جو ہوتی ہے، برداشت کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھے گی۔ امامہ باندھو وقار زیادہ ہوگا، اور امام عرب کے تاج ہیں۔ اور یہ امامہ شریف کتنی اہم سنت ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر امامہ باندھیں۔ یعنی یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں باندھنا بلکہ نیچے ٹوپی ہو اور اس پر امامہ شریف باندھا جائے۔ ایک اور فرمان میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے اس امت کو اماموں سے
مکرم فرمایا ہے، یعنی بات، عزت بخشی ہے۔ عزت دی۔ اچھا، امام شریف سے متعلق تو ماشاءاللہ انہوں نے شعر پڑھا، اب میں 2 شعر اور پڑھنا چاہوں گا قصیدہ نور سے، کیا بات، جن میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک امامے کے شملے کا بھی ذکر ہے، اور دوسرے شعر میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک نورانی امامے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو وہ ظاہری امامہ شریف تھا جو کپڑے کا تھا، آپ علیہ السلام کا جو ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، ایک نور والا امامہ تھا۔ واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسی مشہور زمانہ قصیدہ نور میں فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک شملہ جو سر اقدس سے پشت انور یعنی پیٹھ مبارک کی طرف ڈھلک رہا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف تشریف لا رہا ہے، تو اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نور، آپ کا امامہ نورانی، اور آپ علیہ السلام کی مبارک نورانی امامے کا شملہ بھی نورانی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے سر انور سے پشت انور کی طرف جو یہ شملہ ڈھلک رہا ہے، تو گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب اتر رہی ہے، کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا شملہ جو ہے وہ آپ کے سر انور سے پشت انور کی طرف ڈھلک رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جانیں گے، گویا کہ ان کو یہ فیل ہوگا کہ یہ ایک نور کا صحیفہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ کلام اتر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہوتی ہے، طرز میں پڑھ لینا، سبحان اللہ، پھر آپ کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شمشاہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شمشاہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ امامہ شریف جب باندھا جاتا ہے تو اس کی ایک بندش ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے پیچ، 1 پیچ 2 پیچ جو ہم راؤنڈ کرتے ہیں کپڑے کے ذریعے، تو اس کو پیچ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تخیلات کی دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا عالم بیان فرماتے ہیں کہ گویا جو نور ہے نا، نور اس کی جو شعاع ہے، نور کی شعاع کو، کرن کو عربی میں لمعتن کہا جاتا ہے، لمعہ، نور کا لمعہ یعنی نور کی شعاع۔ صحیح۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو نور کی شعاع ہے نا، وہ نبی کریم علیہ السلام پر فدا ہو رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے سر پر واری جا رہی ہے، اور وہ فدا اس انداز میں ہو رہی ہے گویا کہ یہ نور کی جو ایک شعاع ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے نورانی سر پر گویا کہ امامے کے پیچ باندھ رہی ہے، یعنی ایک نورانی امامہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے سر انور پر مزید برکتیں لے رہا ہے، اور حضور علیہ السلام سے اور نور لے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، یعنی گھومتا ہے، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گردے سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی عمر بھائی، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، پیچ کرتا ہے فدا، پیچ کرتا ہے فدا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا۔ اللہ 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 عمران بھی اعلیٰ حضرت کا تصور اگر ہم دیکھیں نا، ویسے تو دیکھیں امامہ شریف ہم بھی باندھتے ہیں، اچھا باندھنے کے وقت ہم یہ کہیں کہ امامہ ہم باندھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، امام اہل سنت کس عشق کی بات کر رہے ہیں کہ یہ امامہ بند یعنی باندھا نہیں جا رہا، بلکہ امامہ خود جو ہے وہ روشنی، وہ لمعہ، وہ نور جو ہے آ رہا ہے تاکہ نبی پاک کے سر کی برکت کو لے اور حضور کے سر کے گرد گھومے۔ کیا مقصد سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عشق ہے کہ یعنی پڑھے سنے تو بندہ عشق و محبت کی مستی میں گم ہو جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام ہیں، تو ان کا عشق
کیا بات ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کو دیکھیں اور روایات کو دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے امامے کی بات چل رہی ہے، اور امامہ نورانی، نور کی تجلیات، نور کی شعائیں اور نور کی برکتیں، بلکہ نور جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے امامے سے نکلا کرتا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر 2 واقعات بڑے شاندار لکھے ہیں. ایک واقعہ آپ نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پہ رکھ لیا. اللہ اکبر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا امامہ شریف اپنے سر پر رکھ لیا برکتیں حاصل کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، اندر تشریف لائے. تو اندر جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے تو گیلے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی میں تو بارش دیکھ رہی ہوں اور آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں، سوکھے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ جو بارش تم دیکھ رہی ہو وہ یہاں زمین پر عام نہیں ہو رہی. تم نے جو امامہ میرا پہنا ہے اس کی برکت سے غیب کے سارے پردے اٹھ گئے ہیں، سارے حجابات ختم ہو گئے ہیں، تو وہ غیب کی بارش اللہ آپ کو دکھاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو بارش تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ زمین پر اس وقت نہیں ہو رہی، نبی پاک علیہ السلام کے امامے سے یہ برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. بڑا پیارا واقعہ، دیکھیں کیسی بات ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا موزہ شریف اتارا اور رکھ دیا. حضور وضو فرما رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ عقاب آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے موزے کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتا ہے اور الٹا کر کے زمین کی طرف چھوڑتا ہے، جس میں سے ایک سانپ نکلتا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس عقاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عقاب، تمہیں کس نے بتایا کہ اس کے اندر سانپ ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ عقاب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ اپنا کمال نہیں ہے کہ میں نے اوپر اڑتے ہوئے آپ کے موزے کے اندر سانپ کو دیکھ لیا، بلکہ میں نے جو آپ کا امامہ دیکھا اور آپ کے سر انور کو دیکھا تو اس میں سے نور کی ایسی تجلیات آسمان تک نکل رہی تھی کہ میں جب اس کے قریب سے گزرا تو مجھ پر ساری چیزیں روشن ہو گئی. اور پھر میں نے جب زمین کی طرف نظر کیا تو مجھے نظر آیا کہ آپ کے موزہ مبارک کے اندر ایک سانپ موجود ہے برکتیں لینے کے لیے. تو اس لیے جو ہے میں فوراً حاضر خدمت ہوا اور اٹھا دیا تاکہ جو ہے حضور علیہ السلام کو جو ہے تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ حضور علیہ السلام کے امامے اور سر انور کے نور کی برکت ہے کہ عقاب بھی اڑتا ہو اور اس نور کے قریب سے گزرے تو اس پر بھی وہ چیزیں روشن ہو جائیں. تو جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا امامہ عطا فرمایا ہوگا ان کی شان کیسی واضح ہوگی، کیسی اعلیٰ شان ان کی ہوگی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک معرکہ تھا اور ایک بہت بڑا پہلوان جنگجو شخص جو ہے وہ مبارز، حل میں مبارز ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا پکار رہا تھا. اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اسے اپنے جو ہے وہ تجربے پر بڑا ناز تھا اور اپنے آپ کو بڑا ہی وہ طاقتور بہادر سمجھ رہا تھا. تو انہوں نے جب یہ کہا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے، میں اس کے سامنے جاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے قریب مولا علی کو بلایا. حضرت علی حضور علیہ السلام کے قریب گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا امامہ حضرت علی کو باندھا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امامہ باندھا اور پھر فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، وہ شخص کے جو بڑا پہلوان، بڑا بہادر، بڑا طاقتور، اپنے آپ پر بڑا اس کو ناز تھا، جو پہلے بڑے سینکڑوں حملے کر چکا تھا، لیکن جب اس پر حملہ حیدری ہوتا ہے اور رسول اللہ کے امامے کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک ہی حملے میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے امامے کی برکت ہے. کیا بات ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک جز ہے، یعنی لباس کا امامہ. اس کی اتنی برکتیں ہیں تو مدنی چلے کے ناظرین آپ غور کریں. حضور کی قمیص مبارک، نبی پاک علیہ السلام کی چادر مبارک کی کیا شان ہوگی. نبی کریم علیہ السلام کی امامے اور نبی پاک کے لباس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں اور پھر اشعار بھی ساتھ لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ لباس مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمیں لباس کے حوالے سے اپنا کیا مائنڈ بنانا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ وہی مائنڈ بنانا چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ دعوت اسلامی اپنے یعنی 42 سالہ جو دعوت اسلامی کا سفر ہے، اس میں جہاں بہت ساری سنت دعوت اسلامی نے عام کی، وہاں لباس کی سنتوں کو اور آداب کو بھی عام کیا ہے۔ تو سنت کے مطابق لباس ہونا، ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ جب لباس مصطفیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا لباس بھی نبی پاک کے لباس کے انداز کے مطابق یعنی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ محبت کی بات کریں اور لباس غیروں والا ہو تو یہ مزہ نہیں کرتا۔ اگر محبت کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہے نا، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمیں یہی والا انداز اپنانا چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی برکت ہے۔ سنت اور آداب مزید سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سنت اور آداب ایک کتاب ہے، وہ آپ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو لباس کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک اور کال۔ حسن جمال مصطفیٰ پروگرام کی کیا بات ہے؟ آج کا موضوع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ محسن بھائی آپ کو اور مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو ربیع النور شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ محسن بھائی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس کلر کا امامہ شریف پہنتے تھے، اور لباس مبارک کون سا زیادہ رنگ کا پسند فرماتے تھے، زیادہ پہنتے تھے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ مختلف رنگوں کے نبی پاک نے لباس پہنے، مگر زیادہ نبی پاک کو پسندیدہ سفید لباس تھا۔ زعفرانی لباس بھی نبی پاک نے پہنا ہے، لال دھاری دار لباس بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا ہے، اور امام شریف بھی مختلف رنگوں کے آپ نے زیب تن فرمایا، مگر سیاہ امامہ زیادہ آپ نے زیب تن فرمایا ہے۔ سفید امامہ بھی آپ نے زیادہ اپنے سر پر رہنے کی سفید رنگ کو یہ سعادت بخشی ہے، اور بھی رنگ ہے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے۔ مزید انشاءاللہ کالز لیتے ہیں، ایک شعر اور دیکھتے ہیں اور پھر طرز میں سنتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ پھر نبی پاک کے امامے کے بعد آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے تعلق رکھنے والے ایک اور لباس کا حصہ کرتا مبارک پر بات کرتے ہیں۔ جی تو شعر دکھائیے گا۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ جی میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں کرتا مبارک کا ذکر ہے تو کچھ میں عرض کرتا ہوں، پھر راشد بھائی انشاءاللہ اس شعر کے تعلق سے عرض کریں گے، ارشاد فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو احادیث میں لکھا ہے، محدثین نے اس کو یوں جمع کیا کہ آپ اکثر قمیص پہنتے اور ہمیشہ تہ بند باندھتے۔ شامی عبا یا عبا بھی یعنی جبہ جسے ہم کہتے ہیں نبی پاک نے پہنا ہے، جس کی آستینیں اس قدر تنگ تھی کہ بوقت وضو اوپر نہیں چڑھ پاتی تھی، بلکہ ہاتھ مبارک ان سے نکالنے پڑتے تھے۔ ایک انداز نبی پاک کے لباس کا یہ بھی رہا ہے۔ اور پھر جبہ کسروانی بھی آپ نے پہنا ہے، یہ ایک جبے کا نام ہے، کسی علاقے کا یہ نام ہے جس کے ساتھ یہ جبے کو جوڑا گیا ہے، جس کی جیب اور آستینوں پر ریشم کی گوٹ لگی تھی۔ یمن کی دھاری دار چادر آپ کو بہت پسند تھی، ایسی اونی چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی جس پر کجاوے کی شکل بنی ہوئی تھی، اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے وہ۔ اور آپ نے مختلف رنگوں مثلا سفید، سبز، زعفرانی وغیرہ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، مگر سفید رنگ بہت ہی زیادہ آپ کو پسند تھا۔ حلائے سرخ، سرخ جبہ بھی پہنا ہے مگر دھاری دار، پورا سرخ لباس نبی پاک کو پسند نہیں تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس مبارک تھا وہ اکثر سفید ہوا کرتا تھا۔ پھر آستینوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آستین مبارک جو ہے وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ وہ یعنی انگلیوں کے پوروں کو چھوا کرتی تھی، اور جو آستین مبارک کی چوڑائی ہوا کرتی تھی وہ بھی کھلی ڈھلی ہوا کرتی تھی۔ ایک انداز تو یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کا جو آپ نے بعض اوقات جو پہنا، اور بھی لباس کے انداز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پاجامہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے،
مگر زیب تن نہیں فرمایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ راشد بھائی، یہ جو شعر اعلیٰ حضرت کا میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اس میں؟ سبحان اللہ، امام اہل سنت کی تو کیا عظمت و شان ہے، یہ پورا قصیدہ ہی نور علی نور ہے، واہ واہ، اور تمام اشعار ہی الحمدللہ سبحان نور سے معمور ہیں، واہ واہ، اور اس کی ردیف ہی نور ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تن اقدس اور اس سے مس ہونے والا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہے، آپ کا مبارک کرتا ہے یا دیگر ملبوسات ہیں، تو وہ بھی نورانی ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں، اور ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت ذکر فرماتے ہیں کہ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا۔ میل سے مراد تو وہی میل کچیل جو ہوتا ہے، اور ستھرا کا مطلب صاف، اور پتلا سے مراد ہوتا ہے قالب، یہ جس کو پیکر کہا جائے، یا جس کو آپ کسی بھی انسان کا، کسی بھی ذات کا جو ظاہری جسم ہوتا ہے، سراپا ہوتا ہے، اس کو پتلے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ سنت فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ کی کیا عظمت و شان ہے کہ ہر طرح کی ظاہری باطنی میل کچیل سے آپ کا تن اقدس پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام ویسے ظاہری طور پر تو بشری لبادے میں تشریف لائیں، لیکن حقیقت آپ کی نور ہے، اور آپ کی بشریت بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ جبریل کی نورانیت کو بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر، یعنی مطلب جبریل کی نورانیت کہاں اور نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کہاں۔ اس پر علماء نے جو معراج کی احادیث ہیں کہ ایک بشریت مصطفیٰ ہے، ایک نورانیت جبریل ہے، تو اس کا آپس میں کیا تقابل ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل تو رک جاتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت یہ جبریل علیہ السلام کی نورانیت پر حاوی ہے، اس سے زیادہ برکت والی اور اس سے زیادہ طاقت والی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے تن اقدس پر میل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میل کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پاک رکھا۔ دیکھیں محسن بھائی، پسینہ آتا ہے، پھر گرد و غبار لگتا ہے، تو پھر ایک جسم پر میل بننے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو جسم اقدس تھا، جسم اقدس تو جسم اقدس، آپ علیہ السلام کے مبارک لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، واہ واہ، مکھی سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لباس تک کو محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا، کیا بات، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا کہ اس میں عفونت ہو، بلکہ وہ خوشبودار ہوتا تھا، باعث برکت ہوتا تھا، اور طبیعتیں اس کی طرف کھنچتی تھی، یعنی برکت والا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جسم اقدس اتنا لطافت والا تھا کہ آپ علیہ السلام کا جسم میلا نہیں ہوتا تھا۔ جب جسم میلا نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ علیہ السلام کے تن اقدس پر جو لباس ہے وہ بھی میلا نہیں ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ کرتا تو وہ جو لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے، سب سمجھتے ہیں کرتے کا معنی کیا ہے۔ کورا سے مراد ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرا، نیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام جب لباس زیب تن فرماتے تو جب تک آپ علیہ السلام کے تن اقدس پر وہ رہتا بالکل صاف ستھرا اور نیا رہتا۔ اور اس کی ایک تعبیر علماء نے یہ بھی بیان کی ہے، اعلیٰ حضرت کا جو مافی ضمیر تھا وہ اس کو بخوبی جانتے تھے، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے یہ اس دوسرے مصرے میں الفاظ ہے نا کہ ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، اس سے حیات نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک نقطہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو جب پیارے آقا علیہ السلام کا جسم اقدس آج تک مزار پر انوار میں سلامت ہے تو آپ علیہ السلام کے جسم کی برکتیں لینے والا جو کفن مبارک ہے وہ بھی بالکل کورا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اس کو بھی میل نے نہیں چھوا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بالکل خلاف عقل بات ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کے جو غلاموں کے غلام ہیں، یعنی اس صدی میں بھی آپ دیکھیں کتنے عاشقان رسول ہیں۔ آپ دیکھیں ماضی قریب میں مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر جب شک ہوئی بارش کی وجہ سے تو دنیا نے دیکھا کہ کیا نظارہ تھا۔ یعنی ایسی سینکڑوں روایات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء، صلحاء، نیک افراد کی قبریں جب کچھ عرصے کے بعد کھلی تو ان کے جسم اور ان کے لباس وغیرہ، ان کے کفن وغیرہ سلامت تھے۔ تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ، سرتاب قدم ہے تنے سلطان
زمن پھول سرسا بقدم ہے تنے سلسان زمن پھول لب پھول دہل پھول زمن پھول بدن پھول لب پھول دہل پھول زمن پھول بدن پھول واللہ جمل جائے میرے کل کا پسینہ واللہ جمل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دھول اے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا، اس کا ایک مفہوم علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ آج تک نبی کریم علیہ السلام کا جسم اقدس بھی تر و تازہ بات ہے۔ ہے اور اس کی برکتیں لیتا ہوا آپ علیہ السلام کا جو مبارک کفن ہے کیا بات وہ بھی بالکل تر و تازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ محسن بھائی، نبی کریم علیہ السلام کا جو مبارک لباس ہے وہ بڑا بابرکت ہے، اور یہ بھی وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی اس کے کئی ریفرنسز موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص، جس کا قرآن میں سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ یہ جو قمیص مبارک تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری کے لیے بطور یہ شفا استعمال کی گئی، اور اللہ کے ایک نبی نے حکم دیا اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت کو قرآن میں بیان فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کرتے کی کیا عظمت و شان ہوگی۔ کئی ایسی روایات ہیں بخاری مسلم کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا عمل، قول اور آپ علیہ السلام کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ملبوسات امت کو برکتیں دینے والے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی چچی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے بچپنے میں ان کی خدمت کرنے کا حضرت فاطمہ بنت اسد کو شرف ملا ہے، اور جب ان کا وصال ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے ایک محبت کا اظہار فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، میرا اس انداز میں خیال رکھتی اور خدمت کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو کفن کے طور پر اپنا مبارک لباس عطا فرمایا۔ یہ روایتوں میں واضح طور پر موجود ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنا ایک رسالہ ہے آپ کا الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی، علماء نے محدثین نے ذکر کیا، یا تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کا جب وصال ہوا اور خواتین نے جب ان کو غسل دیا، پیارے آقا علیہ السلام قریب میں موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غسل مکمل ہو جائے تو مجھے اس کی خبر کرنا۔ جب غسل مکمل ہوا تو خواتین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تہبند شریف، اپنا مبارک لباس خواتین کو دیا کہ میری صاحبزادی کے کفن میں اس کو شریک کرو۔ یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا اپنا عمل بتا رہا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کا جو پیراہن ہے، آپ علیہ السلام کی جسم اقدس سے مس کرنے والا جو لباس ہے، یہ امت کے لیے باعث شفا اور باعث برکت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نبی کریم علیہ السلام کا ایک لباس مبارک تھا جو آپ علیہ السلام نے خود عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے وصیت فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، کہ یہ لباس نبی کریم علیہ السلام کا آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا تھا، میرے کفن میں میرے جسم کے ساتھ اس کو متصل کر کے رکھنا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کے بھی تراشے تھے، تو ان کو اپنی آنکھوں پر رکھنے کی وصیت کی۔ اچھا، یہاں آخری ایک روایت بیان کروں گا کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کا گویا کہ اظہار فرمایا کہ آپ کا لباس مبارک امت کے لیے باعث برکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس مزاج کو، اس عقیدے نظریے کو صحابہ کرام نے بھی لیا اور آگے اس کو بیان فرمایا۔ مسلم شریف جو قرآن مجید برہان رشید اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کے بعد تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی مستند اور اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو عظیم صحابیہ ہیں اور اسلام کے ابتدائی زمانے ہی میں آپ اسلام لائی ہیں، یعنی السابقون والاولون کی جو عظمت و شان ہے اس سے حصہ پانے والی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ
नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक मुबारक जुब्बा जो था उसकी ज़ियारत करवाई। कई रिवायात मौजूद है कि सहाबाए किराम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नालाने मुक़द्दसा आपके लिबास की ज़ियारत करवाते थे। ये तबर्रुकात की ज़ियारत ये सहाबाए किराम के दौर ही से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जुब्बा दिखाया और फरमाया कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा है जो हज़रत आयशा के पास था, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो जुब्बा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिल कर दिया। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब विसाल हुआ तो आपके विसाल के वक्त जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई और औलाद उस वक्त मौजूद नहीं थी सिवाय हज़रत अस्मा के। तो बतौर विरासत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो मुबारक जुब्बा नबी करीम अलैहिस्सलाम का हज़रत अस्मा की तरफ मुंतकिल हुआ। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस जुब्बे की ज़ियारत करवाती हैं और फिर अपना मामूल बताती हैं। फरमाती हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा है जो आप पहना करते थे, फ़नहनु नग़सिलुहा, हम इस जुब्बे को धोते हैं। नहनु का लफ्ज़ है यानी कि एक फर्द का ये मामला नहीं है, यानी सहाबा किराम का ये अंदाज था कि मुँह मुबारक को उसके गसाले से बरकत लेना, आप अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक से लेना, यानी सिर्फ अपना अमल जिक्र नहीं किया। फ़नहनु नग़सिलुहा, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस जुब्बे को धोते हैं। वजह क्या है, किसके लिए धोते हैं? लिलमर्दा, अपने मरीजों के लिए। अब मरीज के लिए एक जुब्बा मुबारक धोना इसका क्या माना है, तो उसको खुद बयान फरमाती हैं। ये मुस्लिम शरीफ के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। एक लफ्ज ये है कि युस्तशफा बिहा, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने रिसाले बदरुल अनवार फी आदाबिल असार में जो रिवायत जिक्र की और मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, उसमें अल्फाज ये हैं कि फनहनु नग़सिलुहा, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुब्बे मुबारक को धोते, लिल मर्दा, अपने मरीजों के लिए, नस्तशफी बिहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस जुब्बे के गुसाले से शिफा तलब करते थे। नस्तशफी ये बाबे इस्तिफाल है और अहले इल्म समझते हैं कि बाबे इस्तिफाल में एक खासा होता है तलब माखज़ का, यानी शिफा को तलब करते हैं। तो सहाबा किराम का ये अंदाज और ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस तो बहुत आला, उससे मस होने वाला लिबास भी बड़ा बाबरकत है। उस लिबास से छूने वाला जो पानी है उसमें भी रब तबारक व तआला ने हमारे मरीजों के लिए शिफा रखी है। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, तेरे वाला है सच्चा हमारा रब, सबसे औला माशाअल्लाह सिलसिला हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मोहसिन भाई से मेरा सवाल ये है कि आप हजरात आज लिबास मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पैराहन और पैजार से क्या मुराद है? इस पर इंशाअल्लाह इमरान भाई से हम बात करेंगे। एक शेर भी सुनाऊंगा, एक कॉल और ले लेते पहले जी। प्रोग्राम में कलाम हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के कुछ इरशाद सुना दें जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ये भी सुनते हैं। पहले मैं शेर पढ़ता हूँ अमीर सुन्नत का, आपने तर्ज में पढ़ना, फिर पैराहन और पैजार पर बात करेंगे। जुब्बे अक़दस पे चादर पर इमामे पर दुरूद, जाने आलम आपकी पैजार पर लाखों सलाम। पैजार कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के यानी नालेन शरीफ को बतौर ताज़ीम व मोहब्बत के, और पैराहन, अच्छा पैराहन है पराहन है, ये पढ़ने में भी लोगों को गलत होती है, तो तलफ़्फ़ुज़ भी इसका सही हो जाए। इसको किस पैराहन किसको कहते हैं? पैराहन कहा जाता है लिबास को। क्या बात, यानी जो पहना जाता है जिस्म पर उसे पैराहन कहा जाता है। क्या बात। तो पैराहन के अंदर इमामा भी है, इसी तरह दीगर लिबास भी है। तो ये पैराहन यानी जो जिस्म पर पहना जाए उसे पैराहन कहते हैं। पैराहन में जुब्बा भी आ गया, चादर भी आ गया, इमामा शरीफ भी आ गई, तहमद भी आ गई, तहमद भी आ गई, चादर भी आ गई, सब चीजें इसके अंदर, यानी जो जो चीजें लिबास का हिस्सा होती है ना, वो पैराहन के अंदर इसमें शामिल है। सुभान अल्लाह, क्या। और पैजार का जैसे आपने फरमाया कि नाले मुबारक, तो यानी नाले मुबारक जो है उसे पैजार अदब के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाले मुबारक को कहा जाता है। पैजार यानी नाल भी तो लिबास का हिस्सा है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको भी ज़ेबे पाँव फरमाया करते थे, पैर में लिया करते थे और उसको बरकत अता फरमाया करते थे। तो पैजार पे भी आला हज़रत का शेर उमर भाई, वो सर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के,
اگر وہ پڑھ دیں ہائے ہائے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. مجھے تو وہ شعر یاد آ گیا جو ہم بھی واہ ہوتے خاک گل لپٹ کے قدموں سے لیتے ہوتا واہ واہ. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامراد. چلے بھائی عمر بھائی آپ کو پھر موقع دیا. معراج کے اندر امام اہل سنت نہیں ہے کیا آپ تخیل سے بیان فرمایا. یہ بھی تخیل سنتے ہیں نا، پہلے شعر تو ہو جائے. کیا بات. جی جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ہم تو نالین کی بات کر رہے تھے، آپ تو قدم مبارک کی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت تخیل میں؟ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے قدموں سے آسمان کو برکتیں ملی، واہ واہ. اور آسمان پر جو فرشتے ہیں جو مخلوق ہے ان کو بھی برکتیں ملی. صحیح. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش کہ ہم بھی اس وقت میں ہوتے، ہم بھی اس دور میں ہوتے تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، حضور کے قدموں کی برکتیں ہمیں بھی مل جاتی. لیکن کیا کریں، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن کہتے ہیں کہ ہم تو اب پیدا ہو گئے. کاش کہ اس وقت میں حضور علیہ السلام کے دور میں اللہ پیدا کر دیتا تو یہ برکتیں ہمیں مل جاتی. کیا بات، وہ منظر ہم بھی دیکھتے اور ان برکتوں کو لیتے. شعر مل گیا آپ کو حضرت؟ چلیے پڑھیں. جبائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود جو جبائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود جانے عالم آپ کی لباس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو کچھ باتیں آپ کو حدیثوں کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت قیمتی کپڑے پہننا عاجزی کے طور پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ یعنی کرامت کا لباس، بزرگی کا لباس پہنائے گا. اور پھر بخاری کی روایت ہے کہ لباس جب پہننا ہے تو فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند یعنی پاجامہ لباس وغیرہ ہے تو وہ جو حصہ ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. تکبر کی وجہ سے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے سنت یہ مردوں کے لیے کہ وہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا رکھے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا سونا اور ریشم میری امت کے عورتوں پر حلال اور مردوں پر حرام ہے. نبی کریم علیہ السلام جب کوئی نیا کپڑا پہنتے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے جو میں نے عرض کی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، وہ زندگی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حافظ و نگہبان ہوگا. تو یہ لباس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی ہیں کہ آج ہم لباس مبارک پر بات کر رہے ہیں راشد بھائی، تو کیا ہی اچھا ہو عمران بھائی
کہ ہم اپنے لباس پر بھی غور کریں نا. ہمارے اس پروگرام سے ایک میسج بھی جائے کہ جب نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں تو حسن و جمال والے مصطفیٰ کا جو لباس حسن و جمال والا تھا وہی لباس ہمیں بھی حسن دے گا, وہی لباس ہمیں بھی جمال دے گا, وہی لباس ہمیں بھی کمال دے گا. تو مغربی تہذیب میں اور غیروں کے کلچر میں ان کے لباس میں کوئی کمال نہیں بلکہ وبال ہی وبال ہے. بندہ اس سے بچ کر نبی پاک کی سادگی کو اپنائے, سادہ طبیعت کو ہو جائے اور سادہ لباس کو پہنے. اچھا کپڑا پہننا بھی سنت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اچھا کپڑا بھی زیب جسم فرمایا ہے. تو اپنی اپنی ایک اس کی وہ انداز ہے, کہاں اچھے کپڑے پہننے ہیں, کہاں تواضع کی وجہ سے یعنی وہ زیادہ اچھے کپڑے نہ ہو, نارمل کپڑے پہننے, یہ اس کے پورے ایک احکام ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہاں امیر سنت کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. یہ شعر آپ پڑھ دیں, پھر حسن و جمال مصطفیٰ والا جو کہا تھا وہ بھی ایک شعر پڑھ دیجیے گا. جی. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, سادگی کے حوالے سے جیسے بات چل رہی ہے تو لباس میں جو رنگ ہوتا ہے اس کا بھی سادگی سے یا پھر بناوٹ سے یا مختلف احکام کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے. جی, تو نبی کریم علیہ السلام کے امامہ مبارک کے رنگ کی بات ہو یا آپ علیہ السلام نے جو مبارک لباس زیب تن فرمائے یا جن رنگوں کو پسند فرمایا ان کی تمام تر تفصیلات سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. یہاں مدنی چل کے ناظرین کو میں ترغیباً عرض کروں گا کہ بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ یہ ہارڈ کاپی میں بھی باقاعدہ خوبصورت نسخہ موجود ہے, اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net اس میں جو بک لائبریری ہے وہاں سے بھی آپ یہ بہار شریعت کا 16واں حصہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں لباس کے احکام موجود ہیں. اسی طرح سنتیں, آداب وغیرہ سے متعلق بھی رسائل اور کتب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں جس میں لباس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. امیر اہل سنت کے بھی اس حوالے سے مدنی پھول موجود ہیں, اور لباس کے جو کلر ہیں اس کے حوالے سے مختلف احکام ہے کہ مردوں کے لیے کون سے رنگ جائز ہیں, عورتوں کے لیے کون سے جائز ہیں, کہاں کیا کراہت ہے, وہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں. لیکن تمام تر تفصیلات کے باوجود ایک رنگ ایسا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا اور اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی دلائی. یعنی صرف حالت زندگی, حالت حیات ہی میں نہیں بلکہ دنیا سے جب انسان کوچ کرتا ہے, انتقال کرتا ہے اور اس کو جو کفن دیا جاتا ہے گویا کہ ظاہری دنیا کے اعتبار سے اس کا وہ آخری لباس ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ علیہ السلام نے جب ترغیب دلائی تو آپ علیہ السلام نے سفید رنگ کی عظمت کو بیان فرمایا. یہ شمائل ترمذی کی حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض, کہ سفید رنگ کا لباس پہنو. وجہ کیا ہے؟ فإنها أطهر وأطيب, کہ یہ پاکیزہ اور ستھرا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور سفید رنگ کے کپڑے ہی میں اپنے مردوں کو کفن دو. یعنی دیگر رنگوں کا بھی کفن جائز ہے لیکن افضل اور مستحب علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ سفید رنگ کا کفن ہونا چاہیے, اور مسلمانوں میں یہ رائج بھی ہے. اچھا, اب سفید رنگ کو جو پاکیزہ اور ستھرا قرار دیا گیا, اس کو اطیب اور اطہر کہا گیا, اس کی پھر علماء نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرکات المفاتیح میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی میں بیان فرماتے ہیں. اور ان دونوں بزرگوں کا کلام کا خلاصہ میں مدنی چینل کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ سفید رنگ اور دوسرے رنگ میں فرق کیا ہے کہ اگر رنگین رنگ کا لباس ہوگا اور اس پر کوئی میل لگ گئی, کوئی معاذ اللہ نجاست لگ گئی, کوئی داغ لگ گیا تو وہ اتنا آسانی سے نظر نہیں آئے گا, دکھائی نہیں دے گا. لیکن سفید رنگ کا لباس ہوگا تو فوراً ہی وہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی اور اس کو صاف کیا جا سکے گا. یعنی
آپ دیکھیں کہ رنگین کپڑا ہوتا ہے تو وہ کم دھلتا ہے، اور سفید کپڑا جو ہے وہ ایک مرتبہ پہنا تو دوبارہ دھوئے بغیر عموماً پہنا نہیں جاتا، تو اس کو چونکہ بار بار دھویا جاتا ہے، یہ ایک اس کی حکمت ہے۔ دوسرا پھر اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ سفید کپڑا جو ہے وہ اپنی اصل رنگت پر موجود ہے، وائٹ ہے، اور جو رنگین کپڑا ہوگا جب اس کو دھویا جائے گا تو اس کا رنگ دھلے گا، یعنی جس کو ہم اپنے انداز میں سمجھیں کہ رنگ بعض اوقات اتر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اگر ملٹی کلر ہے تو وہ مکس ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک حکمت یہ بیان کی۔ اور مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات ذکر کرتے ہیں کہ سادگی جو ہے نا، جو امیر اہل سنت بھی درس دیتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی پوری زندگی دیکھیں، آپ کا سراپا دیکھیں، آپ کے ملفوظات دیکھیں، ہمیں ہر طرح سادگی نظر آتی ہے۔ بعض لوگ سادگی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس میں حسن نہیں ہے، اس میں زیبائش نہیں ہے، یعنی ہم نے اگر سنورنا ہے، بننا ہے، نکھرنا ہے تو ہمیں رنگ کی آمیزش کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن و زیبائش جتنی سفید کپڑے میں ہے، سفید رنگ میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ اور یہ واقعتاً امیر علیہ سنت کو دیکھیں آپ، سفید امامہ ہے، سفید لباس ہے، اور کیا وجاہت ہے اور کیا حسن و جمال ہے۔ کیا بات ہے، کیا عمران بھائی آخری کلمات آپ بھی، یہ سفید لباس پر بات ہو رہی ہے کیونکہ اب 12ویں شریف کا مہینہ ہے اور عاشقان رسول نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں شب ولادت کے لیے صبح 12 کے لیے نئے لباس سلواتے ہیں، خریدتے ہیں، تو کون سے رنگ کا لباس ہمیں اس وقت پہننا چاہیے؟ جائز تو بہت سارے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے ہیں جبکہ شوق نہ ہو تو آج جی میں معذرت ایک بات یہ ذکر کرنا چاہوں گا، یہ ضروری بھی ہے کیونکہ سفید رنگ کی ہم فضیلت اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی رنگین پہنے تو اس کو ہم نے کسی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیگر رنگوں کے لباس جو آپ علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ان کا ذکر ہے تو وہ بیان جواز کے لیے، یعنی اگر شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی رنگین لباس بھی پہنتا ہے تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس حدیث پاک میں استحباب کا بیان ہے کہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کو اختیار کیا جائے۔ اب جب افضل کی بات اور افضل و اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں تو کیا ترغیب دیں گے آپ ناظرین؟ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب بندے کی پہلی حاضری ہونا تو سفید اور نیا لباس پہن کر حاضری دینی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ سفید لباس پسند۔ کیا بات ہے، تو حضور علیہ السلام کے پسند کے کپڑے پہن کر جائیں نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں۔ اچھا، اسی طرح حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منانا ہے تو بیان جواز کے لیے دیگر کلر موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو ذب تن فرمائے وہ اپنی جگہ پر، لیکن زیادہ مرغوب اور پسندیدہ وائٹ کلر، سفید کلر تھا، تو اسی کے کپڑے ہمیں بنانے چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو جو ہے نا وہ وائٹ امامہ ہو، وائٹ جو ہے وہ جوڑا ہو، اور دل پر جو ہے وہ نال مبارک لگا ہو، اور اس طرح حضور علیہ السلام کا جشن منائے۔ اس میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے سفید کپڑوں کو پسند فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اسے شرف بھی بخشا، اسے استعمال فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں نفاست کتنی تھی، حالانکہ بعض لوگ جو ایسے ہیں نا کہ جن کا کام تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے اس میں جلدی میلے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ڈارک کلر کے لباس پہنتے ہیں تاکہ جلدی میلا ہو تو کوئی دھبا لگے تو جلدی نظر نہ آئے، تاکہ وہ بار بار دھونا نہ پڑے، بدلنا نہ پڑے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی نفاست دیکھیں کیسی ہے، کیا بات، وہ دور کیسا تھا کہ اس وقت میں جو ہے وہ اپنا طہارت اور نفاست، اس وقت میں پہاڑ تھے، پتھر تھے، زمین تھی، ریت تھا، یہ سب موجود، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام جو ہے نا وائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ آج گھر کی ماں پتہ کیا بولتی ہے، بچوں کو وائٹ کپڑے نہیں دلانے، کیوں؟ جلدی گندے ہو جاتے ہیں اور پھر بار بار بچوں کے کپڑے بدلو۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام اس دور میں ہیں جب اس طرح کی سہولیات آج کے دور کے مطابق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام سفید کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، اسے پسند فرماتے ہیں، اپنی امت کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں حضور کے مزاج میں نفاست اور طہارت کتنی، واہ واہ واہ، کیا بات کہ حضور علیہ السلام وہ کپڑے پہنے کہ بھلے بار بار ان کو تبدیل ہونا پڑے، لیکن حضور علیہ السلام میل کچیل سے پاک رہتے۔ یہ اس پر تھا کہ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بڑی نفاست پسند، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفید کپڑوں کو پسند فرمانے والے۔ تو ہمیں 12ویں شریف کا دن آ رہا ہے تو اپنے وائٹ کپڑے ہی پہنے اور نئے پہنے، اور نئے کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ آقا کے جلوس میں جائیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ نئے کپڑے بچا کے رکھتے ہیں اور وہ نئے کپڑے اگلے دن جلوس کے دن میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ولادت کا وقت تھا، صبح شب ولادت، جب رات جا رہی تھی اور دن جو ہے شروع ہو رہا تھا، صبح ہو رہی تھی،
تو یہ ولادت کا اصل وقت ہے. تو اس وقت میں نئے کپڑے پہن کر، صبح شب ولادت کے وقت میں نئے کپڑے پہن کر، نہا کر، بن ٹھن کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا کریں. بات ہے، کیا بات ہے. میلاد اس جشن وقت- ولادت کے اجتماعات دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں بڑی شان بان آن سے کرتی ہے، تو اس میں جا کر شرکت کریں. انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے کیا بات. نئے کپڑے پہن کر اس وقت میں بھی واہ واہ. یہ کرنا ہے. اور تو پھر دیکھیں برکتیں اللہ کیسی توفیق ملتی دے تو دو بنا لیں، ایک صبح 12 کے لیے اور ایک اگلے دن جلوس کے ہیں. لیے. چلو دو نہ بھی بناؤ تو ایک بھی ہو تو اگلے اسی دن کے ساتھ بھی موجود ہو چل سکتے ہیں، سکتا ہے. مسئلہ نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم جشن ولادت بالکل گج بج کے منائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق لباس بھی پہنیں گے، اور آئندہ زندگی میں بھی اسی کو اپنانے کی کوشش کریں گے. حسن و جمال مصطفیٰ کا ایک شعر پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. جی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا. بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا. رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی